شاہ صاحب، ہم جو 6 نہروں کا جو تنازع ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ میرے پاس 2 لیٹر ہیں. ایک لیٹر ہے جو کہ 15/10/2024 کو آپ نے احسن اقبال صاحب کو لکھا، وزیر منصوبہ بندی. اس کے بعد آپ نے 17/11/2024 کو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو خط لکھا، اور ان دونوں خطوط میں آپ یہی مسئلہ جو ہے میں ایک نظر دیکھ لوں اگر اجازت دیں تو مجھے یاد آ جائے گا. مجھے یاد تو ہے، آ رہے ہیں. اس میں احسن اقبال صاحب کو آپ نے یاد دلایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو کہ آپ کی اور میری میٹنگ ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں نا. ہوا یہ کہ یہ مسئلہ ہم نے تو اس کو جون 2024 میں ہوتا، یہ سارا منصوبہ بیس کرتا ہے ارسا کے اس سرٹیفکیٹ پہ. اس کے بغیر تو یہ جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے دیا. ہم حکومت میں آئے مارچ میں، کاغذ واغذ نکالی. ٹائم تھوڑا سا جو لگا، جون کے مہینے میں، جون 2024 16 جون کو میں نے اپروو کی سمری ٹو سینڈ ٹو سی سی آئی، اور کچھ دنوں بعد وہ سی سی آئی میں سمری چلی گئی کہ ہم جو قانون کہتا ہے کہ ارسا کے سرٹیفکیٹ کو، ارسا کے کسی بھی ڈیسیجن کو اگر کوئی اگریوڈ ہے تو وہ سی سی آئی میں چیلنج کر سکتا ہے. ہم نے سی سی آئی میں چیلنج کر دیا. ان دا مین وائل پنجاب نے اپنی پی ڈی ڈبلیو پی کی، جیسے میں نے کہا نا وہ اسٹیپس ہوتے ہیں. پی ڈبلیو پی اپروو کیا، مجھے پتہ نہیں تھا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. جب وہ سی ڈی ڈبلیو پی میں آیا، اس میں کوئی سیاستدان نہیں ہوتا. احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہمارے ایک بیوروکریٹ جو چیئرمین پی این ڈی ہوتے ہیں، 21 گریڈ کے افسر ہیں، وہ جاتے ہیں. پہلی بار یہ غالباً سپٹمبر میں سی ڈی ڈبلیو پی میں آیا. میری احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی. میں نے کہا دیکھیں ہم نے اس کو سی سی آئی میں چیلنج کیا ہوا ہے، تو ویسے ہی کچھ نہیں ہوگا. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ڈیفر کر دیجیے گا، کنسیڈر نہیں کیجیے گا. احسن اقبال صاحب نے میری بات مانی، بڑا شکر گزار ہوں ان کا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے بندے کو کہیے گا جو آپ کا ریپرزینٹیو ہے، لیٹر میں بھی لکھا، ہاں، کہ وہ اس کو ریز کر دے اور میں ڈیفر کر دوں گا. میں ویری گریٹفل ٹو ہیم. اس نے ریز کیا، انہوں نے ڈیفر کر دیا سپٹمبر میں. دوبارہ اکتوبر کے کسی تاریخ میں، مجھے تاریخ اوبیسلی یاد نہیں ہے اس وقت، دوبارہ آیا. اس دن صبح مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں دفتر میں تھا. میں نے احسن صاحب کو فون کیا 11/10/2024 11 اکتوبر ہوگا. احسن صاحب کو میں نے فون کیا کہ جی آپ کی آج میٹنگ ہے، دوبارہ یہ ایجنڈا پہ ہے. تو وہی بات ہے. ہی اگین ایشورڈ می کہ آپ اپنے نمائندے کو کہیے گا کہ یہ ریز کرے اور میں اس کو ڈیفر کر دوں گا. سی سی آئی کا جو اپروول نہیں ہے، آپ سی سی آئی کی چیلنج کیا ہوا ہے، تو ویسے بھی اپروو کر دوں گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نہیں کروں گا. میں نے اپنے نمائندے کو کہہ دیا کہ آپ نے اس کو اب بتانا ہے یہ ساری چیز اور اپوز کرنا ہے اس چیز کو. اس میرٹس پہ تم جا ہی نہیں رہے نا. جو میرٹس پہ میں نے بات بتائی کہ جی فیزیبلٹی غلط ہے، جو اور بہت ساری چیزیں اس میں جو ان کے پلاننگ کمیشن نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم نے نہیں کی. خیر، وہ میٹنگ ہونی تھی صبح 10 بجے، جہاں تک مجھے یاد ہے. ابھی میٹنگ شروع ہوتی ہے شام کو 6 یا 7 بجے. میں سارا دن وہ اپنے چیئرمین پی این ڈی سر ابھی میٹنگ، انہوں نے احسن صاحب کہیں بزی ہو گئے، انہیں ڈیفر کر دیا. وہ آن لائن تھا کراچی سے، تو انہوں نے کہا ہم بتائیں گے پھر میٹنگ ہوگی. 6 یا 7 بجے شروع ہوئی میٹنگ. رات کو 10 بجے کے بعد، مجھے ایگزیکٹ ٹائم یاد نہیں، مجھے چیئرمین پی این ڈی کا فون آتا ہے. کہتے ہیں سر میں نے تو 10 بجے وہ ایجنڈا آئٹم اٹھایا گیا. اٹھتے ہی میں نے، جیسے آپ نے کہا اعتراض ہے، تو انہوں نے مجھے چپ کرا دیا کہ نہیں بھائی چھوڑو بھائی، یہ تو سی سی آئی کی سبجیکٹ ٹو سی سی آئی کر دیتے ہیں نا. تو انہوں نے سبجیکٹ ٹو سی سی آئی اس کو اپروو کر دیا اور بھیج دیا آگے ایکنک کے لیے. میرا خیال ہے مناسب نہیں تھا. جب سبجیکٹ ٹو سی سی آئی تو سی سی آئی ہو جانے تھے. سی سی آئی اوور ڈیو تھی اس وقت بھی، ابھی تو اور اوور ڈیو ہو گئی ہے. کتنے عرصے سے سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہوا؟ ایک بھی نہیں ہوا نا. مطلب مارچ 2024، آج اپریل ختم ہو رہی ہے، جب سے حکومت آئی. ہر 3 مہینے میں ہونا ہے، تو 5واں اجلاس اوور ڈیو ہے. ہر 3 مہینے میں سی سی آئی کا اجلاس کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ، کانسٹیٹیوشن آئین کہتا ہے. تو وہ ہو جائے گا. اس کے بعد جو بھی اس میں فیصلہ ہوگا تو آپ اس کو ڈیفر کر دیتے. تو انہوں نے مانی تھی میری بات، لیکن جب ہمارے نمائندے نے ریز کی تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اس کو سبجیکٹ ٹو سی سی آئی کر دیتے نا، کیا فرق پڑنا ہے سبجیکٹ. انہوں نے اس کو سی ڈی ڈبلیو پی سے نکال دیا. میں رات کو انہوں نے مجھے بتایا، میں کوشش کی، احسن صاحب مجھے نہیں ملے. پھر میں نے خط لکھا ان کو. خط میں یہی لکھا ان کو، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ابھی منٹس ایشو نہیں ہوئے، آپ ریکال کر لیں، مناسب یہی ہوگا. آپ سے بات بھی ہوئی تھی. مجھے جواب نہیں ملا اس کا آج تک، اس خط کا. احسن اقبال صاحب ملے ہیں، انہوں نے کہا بس بھائی ہم نے کر دیا پریشر. تو پھر آپ نے ڈار صاحب کو خط لکھا؟ میں بتاتا ہوں. نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ایکنک میں جاتا ہے نا. اب اس کے بعد یہ ایکنک میں چل آ گیا، ایکنک کے ایجنڈا میں آ گیا. میں نے پھر ڈار صاحب کو فون کیا. ڈار صاحب سے میں نے یہ ساری بات بتائی. ڈار صاحب واز ویری کائنڈ. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک خط لکھ دیں اور میں اس کو ڈیفر کر دوں گا.
میں نے اسی وقت خط لکھا. اگلے دن, یہ جس دن میرا خط ہے اس کے اگلے دن تھی ایکنک, مجھے یاد نہیں, نومبر کی کوئی تاریخ ہے. جی مجھے یہ بھی یاد ہے, میں گیا ہوا تھا باکو میں تھا, یہ کانفرنس ہو رہی تھی کاپ, اس کے اندر تھا میں. ادھر سے میں نے کال کی تھی. ڈار صاحب بھی کہیں باہر تھے اس دن, شام کو واپس جا رہے تھے اسلام آباد. اگلے دن میٹنگ تھی. میں نے یہ خط لکھا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو ایکنک میں ڈیفر کر دیں جب تک کسی. ہی واز ویری کائنڈ, انہوں نے ڈیفر کر دیا. نومبر سے لے کے آج اپریل ختم ہو رہا ہے, ایکنک کی 4-5 میٹنگز کم از کم ہو چکی ہے اس کے بعد, لیکن انہوں نے واپس ایجنڈا میں نہیں لائے. کائنڈ آف میں خوش, اسی لیے میں شکریہ آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیوں آپ نے ایک سینسٹیو ایشو کو, دیکھیں ایک اچھے اسٹیٹسمین کی, ایک اچھے سیاستدان کی, میرا خیال ہے, میں کسی پہ وہ نہیں کر رہا, کہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے یو ڈونٹ پش اٹ انڈر دا رگ, یار چلو آگے, آپ ریزالو کرتے ہیں. آپ کو لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے, لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے کہ اس ملک کے مسئلے حل کریں. آپ صرف یہ کریں یار آج نکالو, آج رات, آج گزر جانے دو, کل دیکھیں گے, ایسے نہیں ہوتا ہے. ان کو لیکن کیا اس کی میٹنگ بلا کے اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کچھ مسلم لیگ نون کے فیڈرل منسٹرز, پنجاب کے نہیں, فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. ان کو یقین ہے کہ اگر یہ منصوبہ ختم نہیں ہوتا تو بھی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہی رہے. اچھا, ان کی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ان کی اپنی سوچ ہوگی. میں آپ کو بڑا کلیئر بتاتا ہوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, میں میڈیا میں کہہ چکا ہوں, 1 منٹ نہیں لگے گا ہمیں. اگر یہ دیکھیے ابھی تک منصوبہ نہیں بن رہا نا, منصوبہ اپروو بھی نہیں ہو رہا, تو ہم ایسے لوگ جو میں کہتے ہیں چھوڑ دو, مطلب یہ ہم کیوں گرائیں. حکومت گرانا کسی کے فائدے میں نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم سیاستدان ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں. اگر حکومت گر جاتی ہے, فار انسٹنس ہم گر جائے گی نا, اگر ہم اپنی سپورٹ وڈرا کریں, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, حکومت گر جائے گی. حکومت گر جاتی ہے, بیسٹ کیس سینیریو میں 3 مہینے میں الیکشن ہوں گے, ٹھیک ہے, پھر جو بھی آتا ہے دیکھا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اب 3 مہینے میں الیکشن نہیں, بیسٹ کیس اب 3 مہینے میں الیکشن نہیں ہوتے, بیسٹ کیس سینیریو. لیکن ہم سیاستدان ہیں, ہم سب چیز سمجھتے ہیں. پچھلی بار 7 مہینے بعد الیکشن ہوئے, اس بار پتہ نہیں اس 7 مہینے میں کیا ہوا کہ ایک پروجیکٹ کی اپروول دے دی گئی ارسا میں, اب پھر کیئر ٹیکر آئے اور ریپرزینٹیو گورنمنٹس نہ ہوں, اور پھر اس کی کوئی اور اپروول ایکنک سے بھی دلا دی جائے فار انسٹنس. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ ہمیں ایڈوائز دے رہے ہیں نا کہ امیڈیٹلی چھوڑ دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو, وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنال بن جائے. میں بڑا کلیئر ہوں. لیکن جس دن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, فیڈرل گورنمنٹ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا, اس قسم میں بھی میرے خیال ہے کہ تھوڑی سی ان کی اور کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا, جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. جس دن پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور یہ کہہ چکے ہیں جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا, دیکھا کہ نہیں جی یہ ہٹ درمی کر رہے ہیں, ایکنک سے اس کو کلیئر کر رہے ہیں, سی سی آئی میں بلڈوز کر رہے ہیں, یا اس طرف جا بھی رہے ہیں, تو پھر وہ سی سی آئی میٹنگ نہیں ہوگی, پھر کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے.